بہت برکت پائی اس کنونشن سے 3 دن، اور یہ بڑا اچھا ڈیسیژن. آپ سب جانتے ہیں کہ گلیوں میں کتنا پانی تھا اور اس کے لیے دعائیں کی گئی، اور خدا کا شکر ہے کہ رستہ کچھ نہ کچھ بن گیا. اور پھر یہ بھی بڑا اچھا ڈیسیژن تھا کہ اوپر جو ہے کنونشن کی جائے. کوئی گرمی نہیں تھی، ایزی ہو کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ سب یقیناً آپ سب نے برکت پائی اس کنونشن سے. تو آئندہ بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. آئیے تعلیم جا کر اپنے کلام کو شکر کریں. آئیے ہم قرآن کے کلام میں سے پڑھیں. نہمیہ کی کتاب 8واں باب. نویں آیت سے پڑھوں گا. نہمیہ کی کتاب 8واں باب اور 9ویں آیت سے. اور نہمیہ نے جو حاکم تھا اور عزرا کاہن اور فقی نے اور ان راویوں نے جو لوگوں کو سکھا رہے تھے، سب لوگوں سے کہا آج کا دن خداوند تمہارے خدا کے لیے مقدس ہے، نہ غم کرو نہ رو. کیونکہ سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر رونے لگے تھے. پھر اس نے ان سے کہا کہ آپ جاؤ اور جو موٹا ہے کھاؤ اور جو میٹھا ہے پیو، اور جن کے لیے کچھ تیار نہیں ہوا ان کے پاس بھی بھیجو، کیونکہ آج کا دن ہمارے خداوند کے لیے مقدس ہے. اور تم اداس مت ہو، کیونکہ خداوند کی شادمانی، آگے سب بولیے، تمہاری پناہ گاہ ہے. 8واں باب پہلی آیت سے پڑھوں گا. نہمیہ کی کتاب 8واں باب پہلی آیت. اور سب لوگ یکجا ہو کر پانی پھاٹک کے سامنے میدان میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے عزرا فقی سے عرض کی کہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب کو جس کا خداوند نے اسرائیل کو حکم دیا تھا لائے. اور 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو عزرا کاہن توریت کو جماعت کے یعنی مردوں اور عورتوں اور ان سب کے سامنے لے آیا جو سن کر سمجھ سکتے تھے، اور اس میں سے پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں صبح سے دوپہر تک مردوں اور عورتوں اور سبوں کے آگے جو سمجھ سکتے تھے پڑھتا رہا. اور سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے رہے. آمین. خدا کی برکت اس کی کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر. تو یہ نہمیہ کی کتاب میں اسے میں نے حوالہ پڑھا ہے. اور لاسٹ 3 days ہم نے جو کنونشن میں سبجیکٹ تھا پناہ گاہ کے تعلق سے تھا، اور خدا کے خادموں نے پناہ گاہ کے تعلق سے ڈیٹیل بتایا کہ خدا کی پناہ گاہ میں کیسے ہم جو ہے وہ آ سکتے ہیں. اور پھر پناہ کے شہروں کے تعلق سے بھی بیان کیا گیا کہ پناہ کے شہر تھے سٹیز آف ریفیوجی، جو وہاں پر بھاگ کر پناہ لے سکتے تھے. تو یہ آج کا جو سرمن ہے، کیا ورس میں نے پڑھی ہے، کیا لکھا ہے کہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ ہے. خداوند کی شادمانی کیا ہے؟ تمہاری پناہ ہے. جوائے آف دی لارڈ، یہ کیا ہے؟ تمہاری پناہ ہے. یعنی عام معنی میں اگر میں بیان کروں تو خداوند میں خوش رہنا تمہاری پناہ ہے. یہ ہے. تو یہ نہمیہ کی کتاب میں سے ریفرنس دیا گیا ہے، اور یہ بہت خوبصورت ورس ہے. اور نہمیہ یہ لوگ بابل کی سیڑھی سے 70 سال کی سیڑھی سے بھی واپس آئے ہیں. اور پہلے گروپ میں عزرا کاہن تھا، اور یہ واپس آ گئے. اس کے 13 سال کے بعد نہمیہ جو ہے وہ بابل سے آیا. اور نہمیہ بابل کے اندر بڑے اچھے عہدے پر فائز تھا. بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا، ساتھی تھا بادشاہ کا. جو بادشاہ نے کھانا پینا ہوتا اس کو پہلے ٹیسٹ کرتا، پھر بادشاہ کو پیش کرتا. تو آپ دیکھیں کہ اتنی اچھی اس کی پوسٹ ہے وہاں پر بادشاہ کے محل کے اندر، حالانکہ یہ غلامی کی حالت میں ہے. 70 سال وہاں پر یہ غلامی میں رہے ہیں،
اور نہمیہ کو تو خدا نے اتنی سرفرازی دی کہ وہ بادشاہ کے پاس وہ رہتا تھا، اس کا ساتھی تھا. تو وہاں پر بھی اس کا ایک رشتہ دار آ کر اس کو بتاتا ہے، اور وہ اس کو ملنے کے لیے وہاں پر بابل میں آیا. تو بابل کے اندر، محل کے اندر جب وہ ملا تو یہ نہمیہ پوچھتا ہے کہ یروشلم کا کیا حال ہے. وہ کہتا ہے یروشلم کا حال بہت برا ہے، اس کی دیوار گری ہوئی ہے، اور جو باپ دادا کی قبریں ہیں وہ اجاڑ پڑی ہیں، اور کچھ اس کا حال نہیں ہے. تو لکھا کہ نہمیہ وہاں پر رونے لگا. اور پھر نہمیہ جب دل میں رو رہا تھا، بادشاہ کے سامنے گیا. بادشاہ نے کہا کہ بھئی کیا ہوا ہے، تیرا کیوں چہرہ اترا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا چہرہ کیوں اداس نہ ہو، کیونکہ وہ شہر جو میرے باپ دادا کا تھا، یعنی یروشلم، ویران پڑا ہے، اس کی دیوار گری ہوئی ہے اور بہت خستہ حال ہے. تو بادشاہ نے پھر اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، جب تو جا سکتا ہے. بادشاہ نے اس کو وہ بنانے کے لیے پیسے بھی دیے، سب سامان بھی دیا کہ جا کر وہ دیوار جو ہے وہ بنائی جائے. تو یہ وہاں پر آ کر پھر نہمیہ نے صرف 52 ڈیز کے اندر یروشلم شہر کی دیوار بنائی، صرف 52 دنوں کے اندر. آپ یہ دیکھیں، جنہوں نے کام خدا کا کرنا ہوتا ہے، اپنا منصب، اپنا عہدہ، اپنی جاب چھوڑ کر یہاں پر آ گیا. اور مخالفت اتنی تھی کہ وہ کام ہی کرنے دیتے اور کہتے تھے یہ کیا دیوار بنائیں گے، یہ دیوار بنائیں گے، اس پہ لومڑی چڑھے گی تو یہ گر جائے گی، یہ بنا نہیں سکتے. لیکن نہمیہ نے 52 ڈیز کے اندر، 52 دنوں کے اندر اس دیوار کو کھڑا کر دیا. یروشلم کی دیوار، پورے آپ دیکھیں شہر کی دیوار، جیسے یہ بھی شہر تھا یروشلم بھی شہر تھا، اس نے وہ دیوار وہاں پر 52 ڈیز کے اندر صرف وہ کھڑی کر دی. اور اب یہاں پر انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا نہمیہ نے، تاکہ وہ خدا کے حضور میں آئے. اور لوگ پھر جیسے میں نے پہلے پڑھا ہے پہلی آیت میں، وہ پانی پھاٹک کے پاس، یہ بہت بڑا میدان تھا اور وہ لوگ آ گئے وہاں پر. تو نہمیہ نے پھر جو ہے وہ لوگوں کو وہاں پر جمع ہوئے. اور عزرا کاہن تھا، فقی تھا. فقی کا مطلب ہوتا ہے ٹیچر، جو اس وقت کے ٹیچر تھے اور بہت پڑھے لکھے ہوتے تھے، بہت کلام سے وہ واقفیت تھی ان کی. اور عزرا کاہن تھا، وہ کھڑا ہو گیا شریعت کی کتاب پڑھنے کے لیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ لوگوں نے خود اس کو کہا کہ ہمارے لیے شریعت کی کتاب پڑھ. آپ دیکھیں پہلے انہوں نے خدا کے کلام کو رد کیا، اسی لیے تو سزا پائی. حالانکہ خدا نے اپنے کلام میں کہہ دیا تھا کہ اگر میرے حکموں کو نہیں مانو گے تو پھر اسیری میں جاؤ گے، پھر سزا پاؤ گے. تو انہوں نے نہیں مانا. تو پھر بابل یعنی موجودہ عراق کے اندر 70 سال اسیری کے اندر انہوں نے گزارے. اب وہاں پر جب آئے ہیں تو پھر عزرا سے ریکویسٹ کی کہ تو ہمارے لیے شریعت کی کتاب پڑھ. سب جمع سارے لوگ. تو پھر اس نے شریعت کی کتاب پڑھا. تو معنی کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسیری کے اندر واپس اسیری سے آئے ہیں تو قدر ہوئی ہے خدا کی کلام کی، پہلے نہیں تھی نا. اس سے بعض دفعہ پہلے خدا کے ساتھ نہیں چلتی. جب مشکل میں پڑ جاتے ہیں، پرابلمز آ جاتی ہیں، مسائل آ جاتے ہیں، پھر رجوع کرتے ہیں خدا کی طرف. پہلے ہی آپ ٹھیک ہو جاؤ، پہلے خدا کے ساتھ صحیح چلو. جو اس نے کہا ہے اس کو مانو، فالو کرو، تاکہ خدا تمہیں جو ہے وہ مشکلوں سے بچائے. اب جو ہی آئے ہیں دیوار بن گئی ہے اور وہ خوشی جو ہے وہ کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے جمع ہے. اور 7 مہینے کی پہلی تاریخ کو اس دن جو ہے وہ نرسنگوں کی عید ہوتی تھی. نرسنگیں بجائے جاتی تھی، پھونکے جاتے تھے. اور یہ نرسنگوں کی عید والے دن سب لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے
اور ریکویسٹ کی کہ شریعت کی کتاب پڑھی جائے. یوسیا بادشاہ جب بڑا تو باجو مل کے اس نے جب وہ ہیکل کی صفائی کرائی تو اس کو وہاں سے شریعت کی کتاب اس کا ایک نسخہ مل گیا یوسیا کو. اور جب اس نے وہ نسخہ پڑھا تو اس کو پڑھ کر وہ رونے لگ پڑے. بادشاہ کنگ کہتے ہیں یوسیا کہ یہ خدا کا کلام اور ہم نے اس کلام کی قدر عزت نہیں کی, اس لیے ہم دھکے کھا رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ جو خدا کے کلام کی عزت کرتے ہیں خدا میں سرفراز کرتا ہے, برکت دیتا ہے, بلیس کرتا ہے. جو قدر عزت نہیں کرتے پھر وہ خدا بھی عزت نہیں کرتا, خدا بھی ان کی قدر نہیں کرتا, اور پھر دنیا کے اندر جو ہے وہ اسی طرح دھکے کھاتے جیسے انہوں نے کیا. یہ باتیں کیوں لکھی گئی؟ اس لیے تاکہ ہم ان باتوں سے عبرت پکڑیں, تاکہ ہم ان باتوں کا انجام دے کر اپنی لائف کے اندر اپنے جو زندگی اس کو سنوار سکیں. تو یوسیا رونے لگا اور یہاں پر بھی لوگ واپس آ کر بابل کی سیڑھی سے کہتے ہیں کہ ذرا ہمارے لیے شریعت کی کتاب پڑھنا. کاش ایسے لوگ ہوں جن کو پیاس ہو خدا کے کلام کی, تڑپ پھٹے وہ خدا کے کلام کی, پوچھیں کہ بھائی یہ اس کا کیا مطلب ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیسے. اور چند لوگ اس طرح دل سے خدا کے کلام کی عزت قدر کرتے ہیں. بہت کم لوگ چند ایک ہوتے ہیں. بعض وہ شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں, یہ آپ گھر کیوں نہیں آئے, کب آنا ہے, کیوں بھائی آپ بلائیں ان کو, یہ خدا کا کلام سمجھائے ہمیں, یہ کیا کہتا ہے, کیسے ہے یہ. تو یہ لوگ اس وقت ٹھیک ہوئے. کہتے ہیں کہ عزرا تو ہمارے لیے شریعت کی کتاب پڑھ. اور عزرا کاہن, حالانکہ دیکھیں نہمیا گورنر ہے, بادشاہ کا رائٹ ہینڈ ہے, اس نے دیوار بھی بنائی ہے, لیکن شریعت کی کتاب کون پڑھ رہا ہے؟ عزرا کاہن, فقی, جس کی ذمہ داری ہے وہ پڑھ رہا ہے. 6 گھنٹے تک اس نے پڑھا شریعت کی کتاب کو. کتنے گھنٹے؟ 6 گھنٹے تک اس نے روز کو پڑھا, شریعت کو پڑھا وہاں پر 6 گھنٹے تک. یسوع خدا کا بیٹا جب لکھا ہے کفرنہوم میں عبادت خانے میں گیا, تو جب عبادت خانے میں وہ گیا تو اس نے لکھا ہے کہ کتاب کھولی اور عیسائی کی کتاب پڑھی. 61واں باب. اس نے یاد رکھے کہ جب بھی کوئی سناتا ہے وہ پڑھے خدا کا کلام اور خود پڑھے. مجھے آپ نے دیکھا ہوگا میں یہاں پر حوالہ خود تلاوت کرتا ہوں, خود پڑھتا ہوں, کیونکہ ہمیں بائبل کے سنوں کا پتہ ہے. آپ دیکھیں اللہ نے 6 گھنٹے تک پڑھا ہے. یہ سنسی خود ہیکل کے اندر گیا, اس نے حوالہ پڑھا. بعض ویسے ہی شروع کر دیتے ہیں, کوئی ورڈ پڑھو, پہلے شریعت کی کتاب کو اس میں سے کوئی نہ کوئی حوالہ نکالے پڑھے. تو اس لیے پڑھا. لوگ بائبل میں کیا لکھا ہے, وہ یکدم ہو کر کھڑے رہے. کہاں رہے؟ کھڑے رہے. کتنے گھنٹے تک؟ 6 گھنٹے تک. میں نے اس لیے بہنوں کو کہا کہ آج آپ نے بھی کھڑا ہونا ہے, کیونکہ مجھے پتا تھا سرمن کے اندر یہ باتیں آنی ہیں. 6 hours 6 گھنٹے تک کھڑے رہے خدا کے حضور میں. ہاللیلویا. یہ دیکھیے اب سمجھ آئی ہے کہ خدا کے حضور میں بھائی کھڑے ہونا ہے. اس لیے یہاں پر بھی جب کہا جاتا ہے نا عبادت کے اندر کھڑے آپ خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اس کے تخت کے سامنے کہا جاتا ہے کھڑے. بات کہتے لوگ بھائی بات بٹھانا کھڑے کبھی بیٹھ ویسی باتیں کہنا شروع میں نہیں. ہم خدا کے سامنے ہیں, اس کے تخت کے, اس کی حضوری کے اندر ہیں. کھڑے ہونے کے لیے کہا گیا اٹھے خدا کی حضور میں. اور یہ جب شریعت پڑھی گئی تو وہاں پر آپ یہ دیکھیے لکھا ہے کہ وہ کھولا, جب ابھی کھولا کلام کو تو وہ کھڑے ہو گئے. اب یہ دیکھیے ذرا میں 5 آیت پڑھوں گا. لکھا ہے اور عزرا نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی. آگے پڑھیے. اور جب اس نے اسے کھولا تو سب لوگ کھڑے ہو گئے.
اس نے ایسے کتاب کھولی اور سب لوگ کیا ہو گئے؟ خود بخود. یہاں تو کہنا پڑتا ہے کہ ہم کھڑے ہو گئے. میں اکثر کہتا ہوں بھائی کلام سے پہلے آپ کھڑے ہو جماعت, پرستش کرے, خدا کے حضور میں کلام مانگیں گے تو ملے گا. اور اس سے پوچھے, وہ کہتا ہے میرے لیے دعا کرو تاکہ کلام مجھ پہ آئے, کھلے کلام مجھ پہ. اسی طرح آپ کھڑے ہو کے برکت مانگیں گے تو ملے گی. لیکن موسیٰ کہ آپ کھڑے لکھے کہ جب آپ اس کے کھڑے رہتے تو برکت ملتی, قوم سرفرازی پانا شروع ہو جاتی, جنگ جیتنا شروع ہو جاتی. اور آپ پیچھے آتے تو کیا جنگ ہارنا شروع ہو جاتے. یہ بائبل کے سور ہے. اس لیے داؤد سے پوچھے, وہ کہتا ہے میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی طرح ہے. سوتنی قربانی کے طور پر ہاتھ اٹھانا مطلب لارڈ میں سرنڈر کرتا ہوں تیرے سامنے, اپنے آپ کو تیرے سامنے میں پیش کرتا ہوں. اس لیے یہ لوگ کتاب کھولی گئی تو کھڑے ہو گئے خود بخود. اور میں حیران رہتا ہوں کہ 6 گھنٹے تک لوگ کھڑے رہے خدا کے سامنے. اسی طرح سے کہنا نہ پڑے کسی کو. ہم اکثر کہتے رہتے ہیں تعلیم جائیں گے, یہ کسی سمجھ ہونی چاہیے ایمانداروں کو. ہم وہ کئی دفعہ کہتے ہیں آنکھیں بند کرے دعا کریں گے. بھئی آپ کو خود پتا ہو تو دعا کے لیے کیا ہے, کہاں ہے, تو ہم نے آنکھیں کیا کرنی ہے, بند کرنی ہے. یہ خود بخود پتا ہو. کئی جگہ پہ خادموں میں بیٹھے ہوتے ہو, خادم کو پاسٹر کو کہے کہ پاسٹر جی دعا کریں, وہ بھی اسی طرح آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں. میں سوچتا ہوں یار یہ تو خود پورا پاک نہیں ہے. خادم ان کو پتا ہے کہ بھئی دعا کرنی تو آنکھیں بند کرنی ہے. کلام کھلا ہے تو کھڑے ہونا ہے خدا کے سامنے. ان اصولوں کا ہر کسی کو پتا ہو. اور اس میں ورشپ کا نکاح ہے تو آپ خود اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں اور خدا کے سامنے. اور جب انہوں نے سنا تو انہیں منہ گر گئے. انہیں منہ یعنی اگلی سائڈ پر وہ گر گئی. آپ دیکھیں یہاں پر بھی پیچھے کو نہیں گرے. آج تو پیچھے کو گرتے ہیں نا, اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. بائبل میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ایمان اگر آتا ہے تو کلام سننے سے آتا ہے, گرنے سے نہیں آتا. اور اگر تو گرے بھی تو سامنے کو گرے تاکہ ہمارے خدا کو سجدہ ہو, ورشپ اس کی جائے. خدا میں تیرے سامنے. یہ لوگ سب کے سب ہوں گے منہ گرے, شریعت کی کتاب کو پڑھا اور لکھا, رونے لگے, دلوں پر چوٹ لگی کہ ہم نے گناہ کیا, ہم خدا کے حکموں کو نہیں مانا, سزا پائی اس لیے. اور اب دیوار باندھی, پھر شریعت کی کتاب کو پڑھ کر رونے لگے. اور لکھا ہے کہ اور نہمیا نے ان کو کہا کہ آج کا دن رونے کا نہیں ہے, آج کا دن رونے کا خوشی کا دن ہے. اس سے لکھا ہے, وہ کہتا ہے خدا کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے. خدا کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے. یعنی خدا کے لیے خوشی کرو گے, خوش رہو گے تو یہی جو ہے وہ جو ہے تمہاری پناہ ہے. محفوظ ہو گے معنی یہ ہے. اس کا مطلب کہ اس نے کہا کہ اگر جب تم نے خدا کے کلام اس کی عبادت نہیں کی تو سیری میں گئے. اس لیے یاد رکھیں بائبل میں لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا, عبادت کرنا. آگے کیا لکھا ہے, وہ تیرے روٹی پانی پر اور تیرے بیچ سے بیماری کو دور کرے گا. یہ برکتیں عبادت ہی سے جو جڑی ہے, اور عبادت کا مطلب ہی خوشی کرنا ہوتا ہے. عید کا جو مطلب دیکھتے ہیں, ہم عید کہتے ہیں, عید کا مطلب خوشی کرنا ہوتا ہے. اور یہاں پر آپ یہ دیکھیے, یہ انہوں نے, میں نے بتایا کہ یہ نرسنگوں کی عید تھی, اور اس کے فوری بعد بھی جو وہ جھونپڑیوں میں عید قیام تھی, نرسنگوں کی عید قیام. آپ گنتی کی کتاب پڑھ لیجئے, اس کا 23واں باب احبار کی کتاب, وہاں پر آپ کو یہ ساری ڈیٹیل تعلیم ملے گی. تو مطلب کیا ہوا کہ یہ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں, نرسنگوں کی عید ہے, عید قیام ہے. اور اب یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ میں دینے لگا ہوں, آپ غور سے سنیے. ایک فرقہ ہے جو کہتے ہیں عیدیں نہیں منانی چاہیے. کیا کہتے ہیں, عید نہیں منانی چاہیے. یہ ایک فرقہ ہے, کہتے ہیں عیدیں نہیں منانی چاہیے
کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے تمہاری عیدوں سے نفرت ہے. عیسائی پہلے باب کے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے نئے چاند سبت اور عیدوں سے نفرت ہے. اور وہ صرف اس ورڈ کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ عید نہیں منانی چاہیے. کہتے نہ کرسمس مناؤ نہ ایسٹر مناؤ. وہ مناتے بھی نہیں ہیں, وہ نہیں مناتے, نہ ایسٹر مناتے نہ کرسمس. اس بات کو لے کے حوالہ پوچھے تو یہ حوالہ دیتے ہیں پہلا باب عیسائی کی کتاب پر کہ کہتے ہیں یہ لکھا ہے کہ مجھے تمہاری عیدوں سے نفرت ہے. تو بھائی نفرت تھی یقیناً خدا کو, کیونکہ بدکاری بدی کے ساتھ وہ عیدیں منا رہے تھے, اس لیے خدا نے ان کو بھیجا وہاں پر سیری میں. لیکن آپ دیکھیں جب وہ آئے تو پھر وہ پھر سے عیدیں منا رہے ہیں. سیری سے پہلے خدا نے ان کو کہہ دیا کہ مجھے نفرت ہے عیدوں سے, لیکن جب سیری میں گئے تو پھر ٹھیک انہوں نے کیا. دلوں پر چوٹ لگی, روئے, اقرار کیا خدا کے سامنے کہ ہم نے تیرا گناہ کیا ہے, بدی کی ہے. دلوں پر چوٹ لگی, انہوں نے منہ گر کر انہوں نے اقرار کیا, خدا سے معافی مانگی. خدا نے ان کو پھر بحال کر دیا اور وہ پھر سے عیدیں منا رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیں عید کا مطلب ہی خوشی کرنا ہوتا ہے. یہ جو سنڈے کو ہم جمع ہوتے ہیں عید ہے خدا کی. ہم خوشی کر رہے ہیں, ہم شادمانی کر رہے ہیں, ہم خدا کے لیے جو ہے وہ جوائے کر رہے ہیں, شادمانی کر رہے ہیں کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے بڑے کام کیے. ہاللیلویا. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ وہ سیری سے پہلے خدا نے ان کو کہا کہ بھائی مجھے نفرت ہے تمہاری عیدوں سے کیونکہ تم بدکاری کے ساتھ. اور پہلا باب پڑھیے, وہاں پر لکھا ہے سر سے لے کے تلے تک کہیں صحت نہیں ہے, سب کے ساتھ نکمے ہیں, گمراہ ہیں. اور جو ہے وہ وہاں پر لکھا ہے بیل اپنے مالک کو جانتا ہے, گدھا اپنے صاحب کی چربی کو, میرے لوگ کچھ نہیں جانتے. عیدیں منانے آ جاتے ہیں. اس لیے خدا نے کہا کہ مجھے نفرت ہے. لیکن جو ہی لوگ گئے سیری میں سمجھ آ گئی کہ بھائی ہم نے گناہ کیا, واپس آئے اور پھر سے وہ عیدیں منانا شروع کر دی. ہاللیلویا. اس لیے جو خان میں لکھا ہے آؤ ہم خوشی کریں, یہ عید ہوتی ہے. یعنی عید کریں, کہتا ہے کہ ہمارا بھی مسا, ہمارا بھی جو مسیح ہے وہ جی اٹھا ہے. تو کہتا ہے آؤ ہم خوشی. عید کا مطلب ہی خوشی کرنا ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر بھی وہ نہمیا نے ان کو کہا نہ رو, رونے کا دن نہیں ہے, ماتم کا دن نہیں ہے, یہ خوشی کرنے کا دن ہے. اسے کہتا ہے جو موٹا ہے یعنی جو اچھا ہے کھاؤ جا کر, اور جو میٹھا ہے یعنی سویٹ ڈش کہتا ہے کھاؤ پیو, خدا کے لیے خوشی کرو. کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے. اس لیے عزیز بہنوں اور بھائیوں یاد رکھیں جو خدا کے لیے خوشی کرتا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا خوشی کا مطلب عبادت ہی ہے. عبادت کرتا ہے مانی کیا ہے, وہ پناہ گاہ کے اندر ہے. یہی اصول ہے, اور کوئی اصول نہیں ہے. یہی اصول ہے کہ خدا کی عبادت کر, اس کی پناہ کے اندر رہے گا, صرف یہی. اس سے لکھا کہ خدا کی شادمانی یعنی عبادت کرو گے تو پناہ کے اندر رہو گے, عبادت نہیں کرو گے تو پناہ سے نکل جاؤ گے. اور اب دیکھیے ان کی پناہ کا اور اگر آپ اسرائیل جب بیابان کے اندر آئے نکلے تو آپ دیکھیں پناہ کا کیسی تھی. بائبل میں کہا دن کو بادل, یہ پناہ کا ہے, دن کو ان کے اوپر رہتا تھا. اور آج کو آگ کا ستون 40 سال تک سفر میں تھے بیابان کے اندر. تو دن کو کیا تھا, بادل, اوپر دن کو ان کے اوپر رہتا تاکہ گرمی نہ لگے. تو یہی تو پناہ ہے. اور رات کو آگ کا ستون تاکہ نہیں کوئی جنگلی جو درندے ہیں یا کیڑے مکوڑے سانپ بچھو کاٹ نہ لے. روشنی یہ پناہ گاہ ہے. تو یہی وہاں پر نہمیا بھی کہتا ہے کہ اگر خدا کے ساتھ چلو گے, عبادت کرو گے, شادمانی میں رہو گے تو خدا تمہاری کیا ہوگا, پناہ گاہ. ہاللیلویا. اس لیے خدا کے لیے کیونکہ یہ کام بنا تھا, وہ سیری میں 70 سال دکھ اٹھایا
اور حزقیل کی کتاب پڑھے تو وہاں پر آپ کو ملے گا لکھا روٹی ان کو توڑ توڑ کے ملتی تھی, پانی ناپ ناپ کر پینا پڑتا. اتنا انہوں نے دکھ سہا اسیری کے اندر. اب واپس آ گئے ہیں تو رو رہے ہیں. نہمیا کہتا کہ اب رونے کا دن نہیں ہے, اداسی کا دن نہیں ہے, ماتم کا دن نہیں ہے, یہ خوشی کا دن ہے کیونکہ خدا ہمیں اسیری میں سے واپس لے کے آ گیا ہے. اس کے عزیز بھائیوں اور بہنوں, میں اور آپ بھی دیکھیں, ہمیں ابلیس کے ہاتھوں سے آزاد کیا ہے, ہمیں گناہ کی غلامی میں سے آزاد کیا ہے. اس لیے کیسے ہم اس کی ورشپ عبادت نہ کریں, اس کے لیے خوشی نہ منائیں, نہ سیلیبریٹ کریں. اس لیے جو نہیں کرتا پناہ سے دور ہے. اور ایک زبور کے اندر لکھا ہوا ہے شریر شخص کے حوالے سے, جو شرارت کرتا ہے خدا سے دور ہے. اس کے تعلق سے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جب لوگ اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے خدا کو اپنی پناہ گاہ نہیں بنایا, اسے پناہ گاہ نہیں پتا. داؤد کو پتا تھا پناہ گاہ کو, بہت اس نے دو پناہ گاہ پہ لکھا, پناہ گاہ میری یہوہ ہے, میں وہ سب نو آکھاں گا. اور کہتا ہے وہ تجھے سیال کے پھندے سے بچائے گا, دن کو اڑنے والے تیر سے, رات کی ہلاکت سے تجھے اپنے پروں کے اندر چھپا کے رکھے گا. یہ ہے پناہ. اس سے یاد رکھیں جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں یعنی عبادت کرتے ہیں, سنڈے ورشپ کا دن ہے. اور یہاں پر بھی یہ ورشپ ہو رہی ہے, اور یہ سبت کا دن وہاں پر انہوں نے منایا. سبت کا کئی دفعہ لوگ سنڈے کو سبت کہہ دیتے, سنڈے سبت کا دن نہیں ہے. سبت کا مطلب آرام ہوتا ہے, ریسٹ ہوتا ہے. سنڈے جو ہے وہ رسولوں نے آگے لکھا ہے وہ خداوند کے دن روح میں آ گئے. آپ دیکھیں وہ خوشی کرتے تھے. وہ یوم عرب وہ وہاں پر قید کی حالت میں پتمس کے جزیرے کے اندر وہاں پر تھا. کہتا ہے میں خداوند کے دن خوش ہو گیا, روح میں آ گیا. اور اوپر گیا ایوان پر, اس نے سب کچھ دیکھا, روئے آئندے کی آگے مستقبل کے بارے میں, یوم خدا کا تخت دیکھا, بیٹے کا تخت دیکھا, ہولی اسپرٹ چراغدار وہاں پر دیکھے, اور پھر اس نے اینٹی کرائسٹ کا پیریڈ سب کچھ دیکھا. اور قید کی حالت میں, خوشی کی حالت میں وہاں پر اس نے وہ ساری قید کاٹی, اور پھر مکاشفہ کی کتاب اس نے وہاں پر لکھی. اس لیے میں اور آپ جو ہے وہ خدا کے لیے خوشی منایا کریں, خوشی سے خدا کے گھر میں آیا کریں, عبادت کریں گے خوشی سے, کوئی یہ نہ کہے کہ اداسی سے. یہاں پر آپ دیکھیں 6 گھنٹے تک شریعت کی کتاب پڑھی نہیں, لوگوں نے کھڑے ہو کے سنا. کتنے گھنٹے تک بولیے؟ 6 گھنٹے. ادھر آدھے گھنٹے سے اوپر کلام مجھے کہتے بات کرو بھائی. 2 پہر لکھا وہاں پر, 2 پہر تک. ایک پہر 3 گھنٹے کا ہوتا ہے, تو 2 پہر کتنے گھنٹے کے ہو گئے؟ 6 گھنٹے. ان کے 3 پہر وہ عبادت کرتے تھے, 9 سے 12 اور 12 سے 3 بجے تک. یہ ہیکل کا ٹائم تھا. 9 سے 9 پہلا ٹائم 9 بجے کا, دوسرا 3 بجے کا, دوسرا 12 بجے کا, تیسرا 3 بجے کا. تو یہ ان کا وقت ہوتا تھا. تو 2 پہر تک انہوں نے اگر 2 پہر پڑھی تو ہمیں ایک تو ہونا چاہیے. پہر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایک. خدا کے ایک پہر کتنے گھنٹے کا بنتا ہے؟ 3 گھنٹے کا. ہم پھر بھی یہاں پر تھوڑا سا ریلیکس کر دیتے ہیں, 2 گھنٹے تک جو ہے وہ کر دیتے ہیں, 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے جن کو سمجھ آ گئے اور ریکویسٹ کی انہوں نے اسرا سے کسرا ہمارے لیے پڑھ, اور اسرا خود ممبر پر کھڑا ہوا اور اس نے وہاں پر پڑھا خدا کے کلام کو. کہتا ہے خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے, یعنی مطلب کہ خدا میں خوش رہو گے تو برکت ملے گی, شادمانی کرو گے تو برکت ملے گی. اور خدا کی حضوری میں پناہ کے اندر, خدا کی پناہ کے اندر رہیں گے. اور بائبل میں پڑھ لیجیے, زبور میں لکھا ہے کوئی وہ بات تیرے کیمرے کے نزدیک نہ آئے گی. آ بھی سکتی ہے لیکن لکھا ہے وہ آئے گی تو ایک راستے سے, لیکن جب بھاگے گی تو پھر کتنا 7 راستوں سے آ بھی سکتی ہے. ایماندار بھی مشکل میں گر سکتا ہے, بیمار بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ نکل جائے گا بیماریوں سے, مشکلوں سے, پریشانیوں سے. خدا خود اس کو جو ہے وہ آزاد کرے گا. آمین. اس لیے یہ نہمیا نے ان کو کہا
کہ بھائی اب خدا میں خوش رہو گے، شادمان رہو گے. اس لیے پولس رسول نے بھرپور تعلیم دی. فلپیوں کا پورا خط اس نے لکھا اور کہتا ہے خداوند میں خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو. یہی بات اس نے کہی، خداوند میں خوش رہو. تو کیا خوش رہنے کا مطلب ہے کہ گھروں میں بس وہ دوسری خوشی مناتے رہے. بچے کی خوشی لگا لو ڈیک، اور خوب گانے لگاؤ. شادی ہے لگاؤ اونچے ڈی جے، لے کے آؤ 10,000 ڈی جے والے کو دے دینا، لے کے آؤ. خدا کے گھر میں چاہے کچھ بھی نہ دو. یہ خوشی ہے؟ نو. عبادت، خدا کی عبادت یہ خوشی ہے. اس لیے زبور 2 کے اندر لکھا ڈرتے ہوئے خوشی مناؤ. کیسے مناؤ؟ بھائی خوشی بھی ہے تو خدا کا شکر کرے خوف کے ساتھ. خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے بچے کی خوشی دی ہے. خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی، میں بیٹے کی شادی کر رہا ہوں. تو نے مجھے وسائل دیے، پہ پیسہ دیا. ابلیس کو موقع نہیں دینا. اسی وجہ سے گھرانوں کے اندر خوشی، شادمانی، برکت نہیں رہتی. ہم ابلیس کو موقع دیتے ہیں اور ابلیس پھر وہ وہاں پر دھندناتا ہے، شادیوں میں بھی اور پھر بعد میں زندگیوں کے اندر بھی. وہ نکلتے نہیں، ساری زندگی نہیں نکلتی، برکت رہتی نہیں وہاں پر. اس لیے خدا کی پناہ کے اندر میرا ہر ایک کام خدا کے کلام کے مطابق ہو. میری خوشیاں، میرے غم، سب کچھ خدا کے کلام کے مطابق. اس لیے لکھا ہے خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے. یہی ہے خداوند میں خوش رہو. اور پڑھ لیجیے عیسائی 58 باب اس کی آخری آیتیں پڑھ لیجیے. وہاں پہ لکھا اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے. سبت کی بہت پابندی کرتے تھے، خدا نے یہ خود کہا تھا. اور لوگ اس دور میں بھی سبت کے دن یعنی سیٹرڈے کو وہ کام کاج سارا کچھ کر رہے تھے. اور وہاں پر خدا نے یرمیا کو کہا جا ہیکل کے دروازے پہ کھڑا ہو جا، جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، عمرہ گزرتے ہیں، اور ان کو کہے سب کو، خاصوان کو، بادشاہوں سب کو کہے کہ سبت کے دن اگر تم کام کاج کرو گے اور خدا کے حضور میں نہیں آؤ گے تو لکھا کہ میں اس شہر کو آگ سے سلگا دوں. یہ ہیکل برباد ہو جائے گی. اور یرمیا نے یہی کیا. وہ گیا ہیکل کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور ان کو کہا کہ بھائی اگر سبت کے روز یہ سب کچھ کرو گے، کاروبار کرو گے، کام کاج کرو گے، تو خدا جو ہے وہ یہ جو تمہارا شہر ہے اور یہ جو ہیکل ہے سب کچھ برباد کر دے گا. اور اگر سبت کے روز لکھا کہ اپنا پاؤں روک رکھے، یعنی جو خدا کے گھر کے لیے، عبادت کے لیے، خوشی کے لیے. اور پھر لکھا بے فائدہ کاموں سے دستبردار ہو جائے. اب دیکھیں بے فائدہ کاموں، اس کا مطلب کہ عبادت کے وقت سے جو اور دنیا کا وقت ہے اس وہ وینٹی کے اندر ہے، بے فائدہ ہے. بھائی اجر برکت اسی سے ملنی ہے. ہم دنیا کے اندر زیادہ کام بسر کرتے ہیں، خدا کے نزدیک تھوڑا وقت بسر کرتے ہیں. اور پھر لکھا اپنی خوشی کا طالب نہ ہو. یہ لکھا ہے اپنی خوشی کا طالب نہ ہو. ہم زیادہ اپنی خوشی کے لیے کام کرتے ہیں. خوشی آ گئی پھر بس وہ ختم، خدا سے بھی دور. کئیوں کو تو دیکھتے ہیں کیوں اب مہینہ نہیں آئے خدا کے گھر میں. کہاں تھے جی؟ گھر میں شادی تھی. لکھا اگر اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، خدا کی خوشی کا طالب ہونا ہے. کیوں نہیں آ رہے جی؟ گھر میں سالگرہ تھا، ایک ہفتہ پہلے، ایک مہینہ پہلے اور ایک مہینہ بعد میں، 2 مہینے گیا. خدا کے خوشی کا طالب. اور یہ آپ یرمیا کی کتاب آخری 58 باب کی آخری آیتیں پڑھ لیجیے گا وہاں پر. اور وہاں پر پھر آگے چل کے لکھا ہے تب یعنی اگر تو اپنی خوشی کا طالب نہ ہوگا اور پھر اپنا پاؤں روک رکھے گا اور خدا کے گھر کو اور عبادت کے لیے جائے گا. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے اور خدا کے سبت کو خدا کا خاص دن، رات کا دن اور مقدس اور موسم کہے گا. یعنی یہ کہے گا کہ بھائی یہ سب سے آنریبل دن ہے. یہ کوئی کہے یار یہ سنڈے کا دن بڑی خدا کا عزت کا دن ہے، یہ خدا کے لیے مقدس ہے، یہ خدا کا پاک دن ہے، یہ عبادت کا دن ہے. اگر تو
लिखा है कि ये कहेगा, अगर तू उसे खुदावन का मुकद्दस, खुदावन का राहत का दिन और फिर मौसम, ये 3 लफ्ज वहां पर आए हैं। लेकिन अगर तू कहेगा तो फिर लिखा मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर लेके जाऊंगा। माने कि ये तू खुदा की पनाह के अंदर रहेगा। दुनिया की बुलंदी से क्या मुराद है? ये पैसा आ जाएगा, बेशक ये सब आएगा, ये भी बरकतें हैं, लेकिन सबसे बढ़कर बरकत जो है वो ये है कि कोई खुदा की पनाह के अंदर रह जाए। हालेलुया। तो वहां पर लिखा है कि मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों के ऊपर लेके जाऊंगा। इसलिए ये खुशी शादमानी का दिन है। लोगों से पूछे, वो कहते हैं ज़बूर के अंदर, मैं टोलियों समेत, गाते हैं ज़बूर, जानदा सा करनू खुदा दे जदों मैं टोलियां ना, ये खानदान से टोलियों के साथ से जब आते हैं, बहुत अच्छा है खुदा के घर में खानदान से सब आए। वक्त पर तैयार हूं, वक्त की कदर करें कि हमने खुदा के दिन और लिखा कर तू कहे, कोई कहता नहीं तो उसे कहें कि नहीं भी ये खुदा का मुकद्दस है, ये खुदा का मौसम दिन है, ये खुदा की राहत का दिन है। अब देखिए राहत का दिन, कौन सा दिन? राहत क्या होता है? आराम। यहाँ पर आते तो राम मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है कि नहीं मिलता? कलाम सुनते हैं, हमें राम मिल जाता है, हम अंदर से ही होते हैं, शिफा पा जाते हैं। तो तब लिखा है कि मैं तुझे बुलंदियों के ऊपर लेकर जाऊंगा। नहीं तो फिर इस्तिस्ना 28वां बाब 26वां बाब है, बाहर की किताब पढ़ लीजिए। अगर तू मेरे हुक्मों को नहीं मानेगा तो दुनिया के अंदर मारा मारा फिरेगा। इसलिए ये खुशी का दिन है, और ये नेहमिया ने कहा कि खुदावन की शादमानी, जॉय ऑफ द लॉर्ड, यानी खुदावन में खुश रहोगे तो खुदा की पनाह में रहोगे। मानी इबादत करोगे तो जो है वो खुदा की पनाह, खुदा की हिफाजत में रहोगे। और लिखा है मैं तुझे बरकत दूंगा। तू अंदर जाते वक्त, बाहर जाते वक्त मुबारक होगा, तेरा टोकरा, तेरी कटोती दोनों मुबारक होंगे। यानी खुदा सब काम काज पर, रोटी पानी पर बरकत देगा, ब्लेस करेगा, हमारे घरानों को, खानदानों, बच्चों को पनाह के अंदर रखेगा। इसलिए बाइबल में नेहमिया ने उनको कहा कि भाई रोने का दिन नहीं, उदासी का दिन नहीं है। इसे याद रखें, कलीसियाओं के अंदर रोने उदासी का काम नहीं है काम। यहाँ पर आए, बेशक पाए से रोते हुए यहाँ पर शादमान हो जाए, गाँव में भूल जाए, खुदा पे ईमान रखे, उम्मीद रखे। मुश्किल है, कुछ भी प्रॉब्लम है, इस उम्मीद से आए कि हमारा खुदा हमारी दुआ को सुनेगा और उसका जवाब देगा, और हमारी मुश्किलें, परेशानियां, गम यकीनन एक दिन दूर करेगा और हमें बरकत देगा। हालेलुया। खुदावन की शादमानी तुम्हारी पनाह का है। इसलिए अजीज बहन और भाइयों, उसकी पनाह में रहे ताकि दुनिया की मुश्किलों से बचे रहे, और खुदा आपको बरकत देगा, आपके खानदानों, घरानों के अंदर जो अपनी बरकतों को नाजिल करेगा। तो ये नेहमिया ने उनको कहा, उस सारी जमात को, और 6 घंटे तक सुनने के बाद उन्होंने सर झुका दिए और कहते हैं कि हमने अपने खुदावन का गुनाह किया। रोए वहां पर, दिल उनके टूट गए, और उनको फिर कहा कि उठो, खुदावन के लिए शादमानी करो, खुशी करो और बरकत पाओ। एक आखिरी बात सुनिए, फिर उसके बाद खत्म करता हूं। ये लौ था खुदा के हुजूर में। आप अगर इस 14वां बाब पढ़े तो वहां पर आपको ये लौ मिलेगा। खुदा ने उनको कहा कि अगर हैकल तुमसे दूर है, यानी हैकल तो यरूशलेम के अंदर थी, तो अगर तुमने जाना है अपना लहरिया जाइए कि नाज लेकर, तो लिखे वहां पर सब कुछ बेच देना और वहां पर जाकर खुशी करना। ये खुदा ने कहा कि वहां पर जाकर खुशी करना, ये उनको कहा गया। और सुनिए, हन्ना जो थी, बाइबल का सूल था कि वहां पर खुशी करना और सुबिया खाना, और हन्ना वहां पर अपने शोर और काना के साथ जाती जरूर थी, लेकिन वो खुश नहीं होती, उदास रहती थी। वो क्या खाना देता था, वो खाना भी नहीं तक आती, हालांकि सूल था। खुदा ने कहा कि वहां जाना है, खुशी करना है, खाना खाना है। ना वो खाना खाती, ना वो खुशी करती, उदास रहती थी, बैठी रोती रहती थी। तो औलाद नहीं है, बच्चा नहीं है, उसके लिए जो वो परेशान रहती थी, इसलिए उसकी औलाद नहीं थी। लोग कह देते वो भांज थी, बाइबल में कहीं नहीं लिखा वो भांज थी, बल्कि लिखा खुदा ने उसका रहम बंद किया हुआ था। वजह क्या कि खुदा ने कहा कि घर में जाना है, हैकल में जाना है,
اچھی کرنی خاندان سے اگر تو اصولوں سے ہٹے گا دور رہے گا تو پھر خدا بھی اپنی برکتیں دور رکھے گا. یاد رکھیے برکتیں جو ہے وہ اصولوں سے ہیں بالوں کے. اس لیے لکھا تم میرے حکموں کو ماننا تب بھی لکھا نا میں تجھے برکت دوں گا. اس لیے عزیز بھائیوں اور بہنوں پناہ گاہ میں رہنا چاہتے ہیں تو خداوند میں خوش رہا کریں, خوشی سے اس کی عبادت کیا کریں. اور پھر آپ دیکھیے خدا کا وعدہ میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے کے چلوں مانی کہ تو میری پناہ کے اندر رہے گا. خداوند علیہ السلام کے سلسلے پر کرے.